زبیر سے بڑی بحث ہو رہی ہے کہ حکومت کو ایسی بھی کیا جلدی تھی کہ آدھی رات کو آرڈیننس پہ دستخط کروا دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے کہ انہوں نے یہ ترامیم کیوں کی ہیں. ہم تو صرف اس کو لیگل پڑھنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں دو تین چیزیں ان میں جو ترامیم ہے جو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پریشان کن ہیں اور ہونا نہیں چاہیے تھا. ایک جو انہوں نے اس کا پیریڈ بڑھا دیا 14 دن سے لے کے, آپ کو یاد ہے 90 دن ہوا کرتا تھا, اس کو کم کر کے 14 دن کیا, کیونکہ وہ آدمی اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتا ہے 90 دن تک انسان کے رائٹس نہیں, انویسٹیگیشن, اور جانتے ہیں ان کی حراست میں رہتا ہے, ورنہ بیل ہو سکتی ہے نہ کچھ چیزیں. اب انہوں نے پھر 30 کر دیا گیا تاکہ, اور یہ کرنا کہ وہ آدمی عدم تعاون کے بیسس پہ اس کو کر دے گا. تو یہ جو پھر پاور ساری وہ چیئرمین صاحب کو دے دی گئی ہیں کہ وہ کسی کو بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ عدم تعاون کر رہا ہے اور اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اور دیکھیے میں سمجھتا ہوں نیب کا قانون جو تھا آپ کو یاد ہے 99 میں بنا تھا, اور یہ ایک ملٹری اس وقت کو ہوا تھا اور اس کے بعد یہ قانون لایا گیا تھا. اور میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے آپ کرپشن ٹھیک ہے, کرپشن ہو, بدعنوانی ہو, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اس کے قوانین آلریڈی موجود ہیں. اچھا اس کو استعمال آپ نے کیا, اس پہ نیچرلی سپریم کورٹ کی بہت بڑی ججمنٹ آئی, اس کے بعد 2001 میں اس پہ امینڈمنٹس کی گئیں. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ جو تھا کہ اس قانون کو ہمیشہ اپنے مخالفین کے لیے استعمال کیا گیا. پولیٹیکل انجینئر کریں یا سیاسی کے. دیکھیے آپ جو حکومت میں آتا ہے وہ ختم کرا لیتے ہیں, اپنے اوپر جو کیسز ہوتے ہیں, جو حکومت سے باہر ہوتا ہے اس کے طرف استعمال. لیکن آپ کو یاد ہوگا یعنی ایک فیضیاب ہو رہا ہوتا ہے اور ایک اس میں نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے. لیکن تو دیکھیے آپ کو یاد ہوگا یہ وہاں سے شروعات نہیں ہوئی تھی اس کی. یہ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 97 میں احتساب آرڈیننس آیا تھا, وہ 97 میں ان کے حکومت وقت میں آیا تھا. اس میں ایک سیف الرحمان صاحب ہوتے تھے. اس زمانے میں بھی بہت لوگوں جو اپوننٹس ہیں ان کو, خاص طور پیپلز پارٹی والے جو پولیٹیشینس تھے, ان کو بہت برے وقت سے تھے اور مختلف چیزوں کا. میں نے جو دیکھا ایک بات چیز ہے کہ جو نیب کا قانون زیادہ تر جو استعمال ہوا وہ چھوٹے افسران ان لوگوں کو پکڑ کے ان کو آپ نے سزائیں دے دیں. لیکن کوئی بڑا آدمی آپ دیکھیں جس پہ الزام تھا وہ کوئی آج تک نیب میں ثابت نہیں, وہ کوئی کیس ثابت نہیں ہوئے. لیکن آپ نے جو بھی کہا کہ یہ اس حکومت کے آنے کے بعد اس میں ترامیم آئی, نہیں, پچھلی حکومت میں بھی اس میں ترامیم شروع ہو گئی تھی. لیکن دو تین چیزیں اچھی ہوئی تھی. بیل کا حق جو تھا وہ دے دیا گیا تھا نیب کورٹس کو, پہلے نہیں تھا قانون میں. تو اس میں یہ چیزیں آئیں, امینڈمنٹس اس وقت شروع گئی تھی, اس کو وٹل ڈاؤن کیا جاتا ہے. میرا ویو یہ ہے کہ میرا ہمیشہ سٹینڈ یہ رہا ہے کہ اس قانون کو ویسے ہی ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ جو قانون آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف وہ ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے. اچھا, کچھ سیاستدان جو بڑے زیرک سیاستدان ہیں, بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور اپنی پارٹی میں بھی کہیں نہ کہیں کہہ دیتے ہیں کہ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا, اور جمہوریت بھی یہی اگر دیکھا جائے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں کسی کو ٹف ٹائم کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, یا کسی کو کارنر کر دیا جاتا ہے, یا دیکھا جائے شاہد خاقان عباسی صاحب وہ بھی یہ بات کر رہے تھے ایک ٹی وی پروگرام میں, بلکہ ابھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے پروگرام سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے. یعنی کچھ جو سیاستدان ہیں وہ بھی اس حق میں ہیں, یہ جو بات آپ نے بھی کی. شاہد خاقان عباسی صاحب ایک بہت بردبار ہمارے سابق وزیر اعظم رہے ہیں, منسٹر ہیں. انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے کہ نیچرلی انہوں نے بھی بہت سارے بھگتے ہیں اس قانون کے تحت, ان کے خلاف بھی کیسز بنائے گئے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی, اور لیکن وہ نیچرلی ان کے خلاف تو وہ گزر چکے ہیں ان چیزوں سے. تو وہ دیکھیے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیشینز جو ہیں ایک دوسرے کی عزت کریں, آپ ساتھ چلیں. ٹھیک ہے, آپ حکومت ہوتی ہے, اپوزیشن ہوتی ہے, آپ کو مل کے چلنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ نہیں ہوتا, اور آپ دیکھیے کہ اگر جو مخالفت آ کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جوتا ہمیشہ ایک پاؤں پہ نہیں رہتا. وہ ہمیشہ یہ آج کا قانون, یہی قانون جو آپ نے بنایا ہے, اس کی 120 ڈیز کے لیے اس کی وہ ہوگی, انلیس پارلیمنٹ اس کو ڈس اپروو کرتی ہے. تو اور اس کے اندر جو چیزیں شروع ہوں گی وہ چلتی رہیں گی, اور آپ ہو سکتا ہے آپ نہ بھولیں کہ ہو سکتا ہے یہ چیز آپ کے خلاف استعمال ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا عابد صاحب, جب بھی کسی کو پکڑا جاتا ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ظاہری بات ہے, پھر یہ جو ٹائم ہوتا ہے اتنے ڈیز ہیں, ریمانڈ میں رکھا جاتا ہے, جیسے بھی دن بڑھا دیے گئے, انویسٹیگیٹ اچھے طریقے سے ہو جائے. یہ انویسٹیگیشن ویک ہوتی ہے کہ کچھ ثابت نہیں ہو پاتا, یا پھر شن میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, یہ مسئلہ ایگزیکٹلی آتا کہاں پر؟ اور دوسرا سوال اسی کے ساتھ جڑا ہوا کہ
جس کو پکڑا جاتا ہے جب ثابت ہی نہیں کچھ ہو پاتا وہ وکٹری سائن بنا کے باہر آتا ہے کچھ دنوں کے بعد, چاہے وہ 90 دن تھے یا کم دن ہے, وہ وکٹری سائن کہتا ہے کہ یہ دیکھیں میرے پہ تو کوئی ثابت نہیں ہو سکا. لیکن ایک سوال اٹھتا ہے, قانون کیا کہتا ہے مجھے نہیں پتا, آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ مجھے قانون کا نہیں پتا, آپ سمجھا سکتے ہیں قانون اس میں کیا کہتا ہے کہ اس کو آپ نے اتنے دن رکھا, انویسٹیگیشن میں آپ ثابت کچھ نہیں کر پائے, ثبوت آپ کے پاس تھے نہیں, پروسیکیوشن ویک تھی, کیا تھا وہ بیچارہ وکٹری سائن بنا کے باہر تو آ گیا, لیکن اتنے دن جو وہاں پہ رہا کیا وہ ہیرسمنٹ نہیں تھی؟ کتنا ہراساں رہا وہ بندہ؟ دیکھیے دو چیزیں, پہلے میں مزمل نے جو بات کی میں ایک بات کلیریفائی کر دوں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ برڈن جو پروف جو ہوتا ہے ہمارے لاء میں یہ ہوتا ہے کہ یو آر انوسینٹ پروون گلٹی, اور اس میں برڈن جو ہے مطلب اس کا وہ ایکیوز پہ ڈال دیا گیا کہ ہی ہیز ٹو شو ہز انوسینس. لیکن مزمل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہماری ججمنٹس آ چکی ہیں کہ انیشیل برڈن ابھی بھی پروسیکیوشن پہ ہے کہ دے ہیو ٹو شو کہ دس پرسن ہیز ڈن کرپشن, کہ اس آدمی نے کرپشن کی ہے, تو پھر وہ شفٹ ہوگا برڈن. تو یہ کورٹس نے اس کو انٹرپریٹ سیکشن 14 جو ہے اس کو اس طرح سے کر دیا ہے. یہ تھوڑی میں آپ کو بتا دوں, یہ ججمنٹس نے اس کو اس طرح سے پروٹیکشن دے دی آدمی کو کہ پہلا برڈن جو پھر بھی پروسیکیوشن پہ ہی ہوگا. اب جب ڈاکٹر صاحب آپ نے پوچھا کہ دیکھیے ان کی 2-3 سٹیجز ہوتی ہیں, انکوائری ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ان کی پہلے انکوائری شروع ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور پھر جا کے وہ اریسٹ کرتے ہیں, پھر چارج فریم ہوتا ہے اور چلان آتا ہے اور چارج فریم ہوتا ہے. یہ طریقہ کار جو کرمنل پروسیجر میں ہوتا ہے. لیکن دیکھیے ان کی انویسٹیگیشن اگر مقصد ہی کسی کو تنگ کرنا ہے, ابھی آپ نے پہلے آپ کو یاد ہوگا 90 دن کا جسمانی ریمانڈ تھا, 90 دن تک آپ ان کی غلط, اگر بعد میں باعزت بری ہو جاتا ہے آدمی اور یا بیل ہو جاتی ہے, لیکن اس کی عزت نفس کتنی متاثر ہوئی, عزت نفس اس کی چھوڑیے, صحت, اس کی مینٹل ہیلتھ. آپ ایک سیکنڈ کسی آدمی کو غیر قانونی طور پہ آپ اپنے اس میں رکھیں حراست میں, وہ ہمارے آئین کی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے, آرٹیکل 9 اور مختلف آرٹیکلس کی, آرٹیکل 14 کی. تو یہ اس کا کمپنسیشن کوئی نہیں ہوتا دیکھیے, ورنہ اب یہ کورٹ میں ہونا چاہیے تھا. میرے خیال سے اس لاء میں انہوں نے ڈالا ہے کہ اگر کوئی جھوٹی وہ پیش کرے گا تو اس کو 3 سال کی سزا دی جائے گی. لیکن پوائنٹ از دیٹ, لیکن اس کی جو فریڈم آپ نے وہ کی تو وہ ختم کر دے. اس لیے اور دوسری بات ایک یہ ہمارے یہاں عجیب سا ہے کہ جب تک وہ فزیکل ریمانڈ اس کا چل رہا ہوگا اس وقت تک بیل نہیں ہو سکتی. تو اس چیز کو بھی کورٹس کو اب دیکھنا چاہیے کہ اگر اس طرح سے 14 سے اب 30 دن کر دیا گیا, کیا اس کی ضرورت تھی؟ رات کے اندھیرے میں آپ نے فرمایا کہ وہ سائن کرایا گیا ہے کہ کیوں یہ قانون بنا, کس کے خلاف استعمال ہونا ہے, وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کس کے خلاف استعمال ہونا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے حکومت کا کوئی کسی شخص یا کسی آرگنائزیشن کے خلاف اٹیک کرنے کا ارادہ ہے, تو وہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ کیوں یہ چیز ذرا سمجھا دیجیے گا زبیری صاحب. یہ جو اور وہ بھی یہ دیکھیں جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ یہ حکومت کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, 12 اگست کو یہ حکومت بائی آپریشن آف لا کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کے تحت ختم ہو جائے گی. تو اس وقت یہ قانون بنانے کی جب ان کے تقریباً 1 مہینے سے بھی کم مہینہ تقریباً رہ گیا ہے, کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. بڑی عید کی بڑی خوشیاں, بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں. کراچی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر لیاقت آباد ٹاؤن آفس کے ساتھ ہی آلائشوں کا ڈھیر لگ گیا ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے. بڑی عید کی خوشیوں میں بھی بول رہا سب سے آگے, صفائی مہم کے لیے متعلقہ اداروں تک پہنچائی عوام کی آواز. اگر میں آپ کو دکھا دوں اس وقت مناظر, تمام گاڑیاں جو اس وقت ہیں یہاں پر, تمام جو کلیکشنز ہیں, جتنی بھی آلائشیں ہیں ان کو یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے. اور لمحہ با لمحہ کی خبر سے رکھا عوام کو آگاہ. اور میں مختلف مقامات پر علائشیں جو ہے وہ ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی, لیکن اس کے بعد جو LWMC ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو ہٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. بڑی عید کی ٹرانسمیشن 57% عوام نے دیکھی بول کی اسکرین پر, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.